اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس لالچ نے تم لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، حالانکہ تم لوگ یہ سوچ کے الہاکم التکاثر، یہ سوچتے سوچتے کہ اور دولت آ جائے، اور دولت آ جائے، اور دولت آ جائے، یہ سوچتے سوچتے یہاں تک کہ تم لوگ قبر میں پہنچ گئے۔ آج میں آپ کو ایک بادشاہ کی بہت انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گا۔ ایک دفعہ یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے سونے سے بہت پیار تھا۔ اس نے اپنے محل میں ایک تہخانہ بنا رکھا تھا۔ جب بھی اسے فرصت ملتی وہ تہخانے میں چلا جاتا اور سونے کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ تہخانے میں بیٹھا سونے کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تو اتنا وہ خوشی ہو رہا تھا کہ کمرے میں ایک دم سے روشنی آ گئی۔ اس نے بادشاہ حیرانی میں ہو گیا کہ بند کمرہ ہے، اس میں روشنی کیسے آ سکتی ہے۔ بادشاہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ روشنی کے اندر اسے ایک انسان نظر آیا۔ بادشاہ کو ایک اجنبی شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ یہ بادشاہ کے سوچنے سے کوئی بولنے سے پہلے ہی اس اجنبی شخص نے کہا کہ بہت سونا جمع کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت کم ہے۔ اجنبی نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی شخص نے کہا تو ٹھیک ہے، تم کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اجنبی شخص نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو اجنبی شخص کمرے میں نہیں تھا، بادشاہ خود اکیلا تھا۔ اگلے دن صبح بادشاہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ جیسے ہی ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھا تو ناشتے کے لیے بہت ساری چیزیں پڑی تھی۔ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی۔ اس نے پہلے مکھن اٹھانے کی کوشش کی لیکن مکھن بھی سارا سونے کا بن گیا۔ پھر اس نے چائے دانی اٹھائی لیکن چائے دانی بھی سونے کی بن گئی اور اندر چائے پگھلا ہوا سونا بن گیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اتنا بادشاہ پریشان ہی تھا کہ اس کی شہزادی بیٹی آئی۔ اس کی بیٹی نے بادشاہ سے کہا کہ بابا جان، باغ میں جو پھول لگے تھے وہ سارے سونے کے بن گئے، بالکل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح۔ بادشاہ نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹی، اب تو وہ پہلے سے زیادہ قیمتی ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹھو، اطمینان سے تم ناشتہ کرو۔ بیٹی ناشتہ کرنے لگ پڑی۔ بادشاہ پریشان بیٹھا تھا۔ بیٹی نے بادشاہ سے پوچھا کہ بابا جان آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس کا ماتھا چوما، بادشاہ کو بالکل بھول گیا کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس کا ماتھا چوما، شہزادی بھی سونے کی بن گئی۔ اب بادشاہ رونے لگ پڑا۔ تو اس وقت وہیں وہ کل والا اجنبی شخص آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا اب تو تم خوش ہونا کہ تم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو وہ سونا بن جاتی ہے، اب تو تم خوش ہو۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میری پیاری بیٹی سونا بن چکی ہے۔
اب میں نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کچھ کھا سکتا ہوں۔ تو اجنبی شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ کہ روٹی کا ایک نوالا اہم ہے یا سونا؟ بادشاہ نے کہا روٹی کا ایک نوالا۔ پھر اجنبی شخص نے کہا کہ پانی کا ایک گھونٹ زیادہ اہم ہے یا سونا؟ بادشاہ نے کہا پانی کا ایک گھونٹ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنے باغ کے تالاب میں جا کر نہاؤ اور اس پانی کو ان چیزوں پہ چھڑکو جو تمہارے ہاتھ لگانے سے سونا بن چکی ہے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، بھاگتا ہوا باغ میں گیا اور وہاں پر نہایا اور پانی ادھر سے لے کر ساری چیزوں پر چھڑکا تو ساری چیزیں نارمل ہو گئی۔ تو بادشاہ نے اجنبی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئندہ میں کبھی لالچ نہیں کروں گا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔